آج ہم ایک ایسے خیال پر بات کرنے والے ہیں جو شاید تھوڑا بے چین کر دے۔ سوال یہ ہے کہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں کیا وہ واقعی ہمارے اپنے ہوتے ہیں یا ہم صرف کٹ پتلیاں ہیں جنہیں ہمارا ماحول کنٹرول کر رہا ہے؟ جی، اور ہمارے ارد گرد کے انعامات اور سزائیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس آج جو ماخذ ہیں وہ نفسیات کے ایک بہت طاقتور اور متنازع نظریے کی گہرائی میں جاتے ہیں، آپرینٹ کنڈیشننگ۔ اور یہ صرف پالتو جانوروں کی تربیت کے بارے میں نہیں ہے، یہ نظریہ ہماری آزاد مرضی کے تصور پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے۔ بالکل، اور اس نظریے کے مرکز میں ہے بی ایف اسکنر، ایک ماہر نفسیات جن کا ماننا تھا کہ انسان کوئی پراسرار مخلوق نہیں بلکہ ہمارا رویہ بھی انہی اصولوں پر چلتا ہے جن پر جیسے ایک کبوتر یا چوہے کا۔ اچھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ماضی میں اس رویے کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلا تھا جس نے اسے یا تو مضبوط کیا یا کمزور۔ یہ تو سننے میں بہت سادہ لگتا ہے۔ بہت عام مثال استعمال کی گئی ہے۔ ایک کتا ہے جو گھر میں قالین پر گندگی پھیلا دیتا ہے۔ جی۔ اب اس رویے کو بدلنے کے 4 بنیادی طریقے ہیں، لیکن ماخذ میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سزا دینا شاید رویہ بدلنے کا سب سے غیر مؤثر طریقہ ہے۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ اصل طاقت انعامات میں ہے، خاص طور پر جب وہ غیر متوقع ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ 4 طریقے ایک میٹرکس کی طرح کام کرتے ہیں۔ 2 چیزیں رویے کو بڑھاتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں تقویت یا ری انفورسمنٹ، ٹھیک ہے، اور 2 چیزیں رویے کو کم کرتی ہیں جنہیں ہم سزا یا پنشمنٹ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور ان میں سے ہر ایک مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔ یہاں سب سے بڑی غلط فہمی مثبت اور منفی کے مطلب میں ہوتی ہے۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں اچھا یا برا۔ بالکل، جبکہ اس کا اچھا یا برا ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ مثبت کا مطلب ہے کسی چیز کا اضافہ کرنا اور منفی کا مطلب ہے کسی چیز کو ہٹا دینا۔ اچھا، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تو اگر ہم کتے والی مثال پر واپس جائیں تو مثبت تقویت کیا ہوگی؟ میرے خیال میں یہ سب سے آسان ہے۔ جب کتا باہر جا کر صحیح جگہ پر فارغ ہو تو اسے ایک بسکٹ دے دیا جائے۔ بالکل، آپ نے ایک اچھی چیز یعنی بسکٹ کا اضافہ کیا تاکہ وہ یہ کام دوبارہ کریں۔ صحیح۔ اب آتی ہے منفی تقویت، جو اکثر لوگوں کو الجھا دیتی ہے۔ ہاں، یہ تھوڑی مشکل لگتی ہے۔ یہاں بھی ہم رویے کو بڑھانا ہی چاہتے ہیں، لیکن کسی بری چیز کو ہٹا کر۔ فرض کریں کہ آپ کتے کو ایک ایسے پٹے سے سکھا رہی ہیں جو اسے تھوڑا تنگ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی کتا آپ کے ساتھ ٹھیک سے چلنا شروع کرتا ہے، آپ پٹے کا دباؤ ہٹا دیتی ہیں۔ وہ ناگوار احساس ہٹ گیا تو کتے کو سیکھنے میں مدد ملی کہ صحیح چلنے سے سکون ملتا ہے۔ اچھا، تو منفی تقویت بھی ایک قسم کا انعام ہی ہے، بس اس میں آپ کوئی ناگوار چیز ہٹا رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی۔ بالکل۔ اس کا رویہ مضبوط ہوا۔ اب سزا کی طرف آتے ہیں۔ مثبت سزا تو سیدھی سادی لگتی ہے۔ کتے نے قالین پر گندگی پھیلائی اور آپ نے اسے ڈانٹا۔ جی۔ آپ نے ایک ناگوار چیز یعنی ڈانٹ کا اضافہ کیا تاکہ اس رویے کو کم کیا جا سکے۔ اور آخر میں ہے منفی سزا۔ جی، منفی سزا۔ یہاں آپ رویے کو کم کرنے کے لیے کوئی اچھی چیز ہٹا لیتی ہیں، جیسے اس کا کھلونا چھین لینا۔ بالکل۔ کتے نے قالین خراب کیا، آپ نے اس کا پسندیدہ کھلونا تھوڑی دیر کے لیے چھین لیا۔ اس نے کچھ اچھا کھو دیا جس کی وجہ سے اس بات کا امکان کم ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کام دوبارہ کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تقویت رویے کو مضبوط کرتی ہے اور سزا اسے کمزور کرتی ہے، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی۔ بالکل، یہی بات ہے۔ یہ چاروں طریقے تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ان کو نفسیات میں اتنی شہرت کیسے ملی؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی شخصیت اور کچھ ٹھوس تجربات ہوں گے۔ یہیں بی ایف اسکنر کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسکنر ایک خالص کیا کہتے ہیں؟ بیہیویئرسٹ۔ جی، بیہیویئرسٹ۔ ان کا ماننا تھا کہ نفسیات کو صرف ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جنہیں ہم دیکھ اور ناپ سکتے ہیں، یعنی رویہ۔ تو خیالات، احساسات، ان سب کا کیا؟ ان کے لیے یہ سب سائنس کے دائرے سے باہر تھے۔ انہیں ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک آلہ بنایا جو بعد میں اسکنر باکس کے نام سے مشہور ہوا۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ یہ تو کافی بدنام بھی ہوا تھا۔ کیا تھا یہ باکس؟ آپ تصور کریں، ایک چھوٹا سا ساؤنڈ پروف باکس، اس کے اندر ایک بھوکا چوہا ہے اور دیوار پر ایک چھوٹا سا لیور۔
چوہا پریشان ہو کر ادھر ادھر گھومتا ہے، دیواروں کو سونگھتا ہے اور اسی دوران بالکل حادثاتی طور پر اس کا پنجہ لیور پر پڑ جاتا ہے۔ حادثاتی طور پر؟ بالکل، کلک، اور باکس کے اندر ایک ٹرے میں کھانے کی ایک گولی آ گرتی ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ چوہے نے یہ سب سوچ سمجھ کر نہیں کیا کہ اگر میں یہ دباؤں گا تو مجھے کھانا ملے گا؟ اسکنر کے مطابق بالکل نہیں۔ پہلی بار یہ صرف ایک حادثہ تھا، لیکن اس حادثے کا نتیجہ نکلا کھانا مل گیا۔ اچھا۔ اب چوہے کا دماغ غیر شعوری طور پر اس تعلق کو جوڑ لیتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ پھر لیور دباتا ہے اور پھر کھانا ملتا ہے۔ اور پھر وہ سیکھ جاتا ہے؟ جی، بہت جلد وہ چوہا ایک ماہر کی طرح بار بار لیور دبانا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے سیکھ لیا ہے۔ یہی رویے کی وہ ABCs ہیں جن کا ذکر ماخذ میں ہے۔ اچھا، ABCs۔ اے یعنی اینٹیسیڈنٹ یا ماقبل واقعہ۔ جی، اس کیس میں چوہے کا باکس میں بھوکا ہونا اور ایک لیور کا موجود ہونا۔ ٹھیک ہے۔ بی یعنی بیہیویئر یا رویہ۔ چوہے کا لیور دبانا۔ اور سی یعنی کانسیکوینس، نتیجہ۔ اسے کھانا ملنا۔ بالکل، یہ ABC کا تعلق ہی رویے کی بنیاد ہے۔ اسکنر نے ثابت کیا کہ ماحول میں موجود نتائج ہمارے رویوں کو کیسے تشکیل دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک مجسمہ ساز مٹی کو شکل دیتا ہے۔ یہیں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ اگر چوہے کو ہر بار لیور دبانے پر کھانا ملتا ہے تو اس کا رویہ بہت متوقع ہوتا ہے۔ جی، وہ تبھی لیور دبائے گا جب اسے بھوک لگے گی۔ لیکن اسکنر نے تجربے کو تھوڑا تبدیل کیا۔ جب انعام بے ترتیب ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اور یہیں اسکنر کی سب سے طاقتور اور شاید سب سے خوفناک دریافت سامنے آتی ہے۔ جب انہوں نے انعام کو بے ترتیب کر دیا، کبھی لیور دبانے پر کھانا ملتا، کبھی 5 بار دبانے پر، کبھی 20 بار دبانے پر، تو چوہے کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ کیسے بدل گیا؟ وہ جنونی ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح مسلسل لیور دباتا رہتا، چاہے اسے بھوک ہو یا نہ ہو۔ انعام کی غیر یقینی صورتحال نے اسے اس رویے کا عادی بنا دیا تھا۔ اچھا، تو میرے فون پر بار بار نوٹیفیکیشن چیک کرنے کی وجہ یہی ہے؟ ہاں بالکل۔ یہ تو ایک طرح کا ڈیجیٹل اسکنر باکس ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلی بار جب ہم فیس بک یا انسٹاگرام ریفریش کریں گے تو کوئی لائک یا کامنٹ ملے گا یا نہیں۔ اور انعام کی یہی غیر متوقعپن ہمیں جکڑے رکھتی ہے۔ یہ جان کر کچھ پریشانی ہوئی۔ یہ بالکل وہی اصول ہے جسے متغیر تناسب کا شیڈیول کہتے ہیں۔ یہ جوئے کی لت کی بھی بنیاد ہے۔ سلاٹ مشین کھیلنے والا نہیں جانتا کہ اگلی بار اسے جیک پاٹ ملے گا یا نہیں، اسی لیے وہ کھیلتا رہتا ہے۔ ویڈیو گیمز میں لوٹ باکسز، ای میل چیک کرنا، سب اسی اصول پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ رویے کو قائم کرنے کا سب سے زیادہ لت لگانے والا طریقہ ہے۔ جی، اور اس سے پیدا ہونے والے رویے کو ختم کرنا بھی سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی بڑی ٹیک کمپنیاں اسکنر کے چوہوں پر کیے گئے تجربات کو اربوں لوگوں پر استعمال کر رہی ہیں تاکہ ہم ان کی ایپ سے چپکے رہیں۔ یہ تو کافی سنگین بات ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان ایپس کو ڈیزائن کرنے والے ماہرین نفسیات ان اصولوں سے بخوبی واقف ہیں۔ ہاں، اس کا استعمال ہمیشہ منفی نہیں ہوتا۔ ایک اچھا استاد بھی یہی اصول استعمال کرتا ہے تاکہ طلباء کو دلچسپی رہے، لیکن اس کے غلط استعمال کا امکان بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ اصول اتنے طاقتور ہیں تو یہ ہمیں اسکنر کے سب سے متنازع خیال کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے رویوں کو اس طرح سے تشکیل دیا جا سکتا ہے تو پھر آزاد مرضی کا کیا ہوگا؟ جی، ماخذ کہتا ہے کہ اسکنر کے مطابق آزاد مرضی محض ایک وہم ہے۔ جی ہاں، یہ ان کے کام کا منطقی نتیجہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم ان ہزاروں ماحولیاتی عوامل سے واقف نہیں ہوتے جو ہمارے رویے کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ مطلب؟ ان کے نزدیک آپ کا یہ کہنا کہ میں نے کافی پینے کا فیصلہ کیا ہے ایک غلط فہمی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ آپ کی ماضی کی کنڈیشننگ، شاید کافی پینے کے بعد ملنے والی توانائی یا سماجی ماحول نے آپ کو اس فیصلے کی طرف دھکیلا ہے۔ تو میرے اعمال یا تو بے ترتیب ہے یا صرف میری کنڈیشننگ کا نتیجہ؟ ان کے مطابق جی ہاں۔ لیکن یہ نظریہ تو انسانیت کی توہین محسوس ہوتا ہے۔ کیا اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ہماری اخلاقیات، محبت، ہماری تخلیقی صلاحیتوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ یہ سب صرف ماحول کا رد عمل ہے۔ اور اسی لیے اسکنر آج تک اتنے متنازع ہیں۔
بہت سے ماہر نفسیات، خاص طور پر جو سوچ اور جذبات کا مطالعہ کرتے ہیں، اس نظریے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسکنر نے انسان کے اندر کی پوری دنیا، ہماری خیالات، خواب، اقدار کو نظر انداز کر دیا ہے، لیکن اسکنر کے نظریے کی طاقت اس کے عملی اطلاق میں ہے۔ اچھا۔ آپ اس کی فلسفیانہ تشریح سے اختلاف کر سکتی ہیں، لیکن آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ اصول کام کرتے ہیں۔ ماخذ میں اس کی کچھ حقیقی دنیا کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، رویے کی تھراپی، جانوروں کی تربیت اور فوجی مشقیں۔ جی۔ اس میں ایک بہت دلچسپ کلاس روم مشق کا بھی ذکر ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنا مؤثر ہے۔ وہ ایک بہترین مثال ہے۔ تصور کریں آپ ایک شخص کو کمرے سے باہر بھیجتے ہیں، باقی لوگ مل کر ایک کام طے کرتے ہیں، مثلا اس شخص کو کھڑکی کھولنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس شخص کو واپس بلایا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی ہدایت نہیں دی جاتی، اسے خود اندازہ لگانا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اور اسے ملنے والا واحد فیڈ بیک تالیاں ہیں۔ بالکل۔ جب وہ شخص کھڑکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو سب زور سے تالیاں بجاتے ہیں، جب وہ مخالف سمت میں جاتا ہے تو تالیاں بند ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اگر وہ کھڑکی کے قریب پہنچتا ہے تو تالیاں اور تیز ہو جاتی ہیں، اگر وہ کھڑکی کے ہینڈل کو چھوتا ہے تو شور اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور آخر کار بغیر ایک لفظ کہے وہ شخص کھڑکی کھول دیتا ہے۔ واہ! جی، یہ تو جادو جیسا لگتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ایک سادہ سے انعام کو دینے یا روکنے سے رویے کو کتنی باریکی سے تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ جی، اور ہم سب یہ ہر وقت، ہر روز ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اکثر انجانے میں۔ کیسے؟ جب کوئی دوست کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ہمیں پسند آتی ہے تو ہم مسکراتے ہیں، یہ ایک مثبت تقویت ہے۔ جب ہمارا بچہ غصہ کرتا ہے تو ہم اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ منفی سزا ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا سماجی ماحول ایک بہت بڑا پیچیدہ اسکنر باکس ہے۔ ایک طرح سے، جی ہاں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ایپرنٹ کنڈیشننگ انعامات اور سزاؤں کے 4 طریقوں سے کیسے کام کرتی ہے۔ ہم نے اسکنر باکس کے ذریعے چوہے کی کہانی سنی اور غیر متوقع انعامات کی لت لگانے والی طاقت کو سمجھا۔ جی، جو آج ہماری ڈیجیٹل زندگیوں کو کنٹرول کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ اس بڑے اور بے چین کر دینے والے خیال کی طرف لے جاتا ہے کہ شاید ہم اتنے آزاد نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بالکل، بنیادی خیال یہ ہے کہ ہمارا ماحول مسلسل ہمارے رویے کو تشکیل دے رہا ہے، اور اکثر یہ ہماری شعوری آگاہی کے بغیر ہوتا ہے۔ اسکنر کا نظریہ ہمیں ایک آئینہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں وہ آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کم اور آپ کے ماحول اور تاریخ کے نتائج کی وجہ سے زیادہ ہیں۔ یہ واقعی کسی کو اپنے روزمرہ کے انتخاب کی رہنمائی کرنے والی قوتوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ سننے والوں کے لیے غور کرنے کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ماخذ اسکنر کے اس نظریے کی وضاحت کرتا ہے کہ آزاد مرضی ایک وہم ہے۔ تو ایک سوچ جو اپنے ساتھ لے جائیے، اگر ہمارا رویہ بیرونی انعامات اور سزاؤں سے اس قدر تشکیل پاتا ہے تو جسے ہم شخصیت کہتے ہیں، ہماری عادتیں، ہماری پسند ناپسند، ہمارے خوف، اس کا کتنا حصہ واقعی فطری اور ہمارا ہے، اور کتنا حصہ صرف کنڈیشننگ کی ایک طویل تاریخ ہے جس سے ہم واقف بھی نہیں ہیں۔